اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن پہ ہر طرف ہر چینل پہ کرونا پہ بات ہو رہی ہے، ٹیلی فون اٹھائیے، موبائل اٹھائیے، کرونا کے اوپر بات ہو رہی ہے، اخبار اٹھائیے، کرونا پہ بات ہو رہی ہے، محلے میں گلی کوچے ہر جگہ کرونا ہی کرونا ہو رہا ہے۔ تقریباً 4 مہینہ یہ ہو گیا ہے کہ صبح کرونا، شام کرونا، رات کرونا، پورا مطلب 4 مہینہ تقریباً آئسولیشن میں اسی طرح لوگوں کے گھر میں رہتے ہوئے گزر رہے ہیں روز شب کہ فیوچر میں کیا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک سورہ کا انتخاب کیا ہے، سورہ علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا اور اس کا ترجمہ جہاں تک میرے علم میں ہے وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا، اور شاید کہ کوئی میسیج دے سکوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک وضعنا عنک وزرک۔ پہلا حصہ لیتے ہیں کہ میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور تمہیں زندگی نہیں دی، اور وہ جب لگ جاتا ہے تو اور کیا اس بوجھ کو جو تمہاری پیٹھ توڑے ڈالتا تھا، جو بوجھ اس سے تم کو ناشنا نہیں کر دیا۔ پہلا حصہ ہم یہ لیتے ہیں، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا، کیا میں نے تم کو زندگی نہیں دی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے، اہل بیت اطہار نے، حضرت علی علیہ السلام نے، سب نے مل کے نبوت کا جو بار تھا، بوجھ تھا، اس کو آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیا اور اس کو بٹایا، اس میں مدد کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مگر سائنس کیونکہ ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے، چاہے سائنس اپنا ایک کلیہ پیش کرتا ہے، سائنس اپنا ایک قانون پیش کرتا ہے، اس نے اپنا ایک قانون پیش کیا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ میں مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہوں اور زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہوں۔ یعنی اگر پیشنٹ زندہ ہے اس میں سے اولاد اکثر کبھی مردہ بھی آتی ہے، اور کبھی کوئی پیشنٹ مر چکا ہے اس میں اولاد زندہ کو بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام ہیں۔ میں وہ ہوں جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہوں اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہوں۔ تو جب بچہ باہر آئے گا تو آپ کو کیسے یہ پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں آ کے مرا ہے یا یہ مر چکا تھا؟ پیٹ میں تو آپ جب ظاہر ہے اس کی ہارٹ بیٹ جب محسوس کریں گے، جب آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کہیں گے کہ بچہ مر چکا ہے۔ مگر اس کا سائنس اس کا ایک کلیہ پیش کرتی ہے کہ اگر اس کا سینہ چاک کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جو پھیپھڑے سکڑے ہوئے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا بھی آ کے دنیا میں آ کر رویا ہے اور تھوڑی سی بھی آکسیجن اس کے پھیپھڑوں میں، لنگس میں گئی ہے، تھوڑی سی آکسیجن بھی، تو وہ سکڑے ہوئے پھیپھڑے جو ہیں ایکسپینڈ ہوئے ہوئے ہوں گے تھوڑے سے۔ تو یہاں ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا سے مراد یہ ہے، کیا تم کو آکسیجن دے کے تمہارے سینے کو، جو کہ M0 تھا، M1 لے کر نہیں آئے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں تھا، سکڑے ہوئے تھے، جیسے ہی اس میں ہوا گئی اور سینہ تمہارا کشادہ ہوا اور تم روئے، جیسے ہی تم روئے تو وہ جو آکسیجن رونے کے ذریعے تمہارے پھیپھڑوں تک پہنچی تو اس نے تمہارے سکڑے ہوئے پھیپھڑوں کو اس نے کشادہ کر دیا۔ تو اب آپ آیت کی طرف آئیے، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی تم نے سانس لی، آکسیجن تمہارے پھیپھڑوں میں گئی، تمہارے لنگس میں گئی، اور تمہارا سینہ جو ہے سکڑا ہوا جو تھا اس سے تم کو زندگی دی ہم نے، اور کیا تمہیں زندگی نہیں دی؟ آکسیجن کا آنا زندگی کی علامات ہے پھیپھڑوں کے اندر۔ آج کل یہی مسئلہ چل رہا ہے، پھیپھڑوں کا ہی مسئلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ سب کو سورہ علم نشرح لکا صدرک کا کے توسط سے، سورہ علم نشرح کے وسیلے سے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں کرونا کا یہ مرض جو براہ راست، اگر یہ جنگ یہ ہوتی ہے 14 دن تک، یا مریض حاوی ہو جاتا ہے کرونا کے اوپر یا کرونا حاوی ہو جاتا ہے مریض کے اوپر، 14 دن میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کا واسطہ ہے کہ یہ کرونا مرض سے نجات ملے، اور لوگوں کے اندر اتنا امیون سسٹم ڈیولپ ہو جائے کہ یہ اس کا مقابلہ کر سکے، اور یہ صرف روحانی قوت سے اور قرآن مجید، کیونکہ تمام انسانیت کے لیے شفا ہی شفا ہے، اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے، اور کیا وہ بوجھ جو تمہاری پیٹھ توڑے ڈالتا تھا اس بوجھ سے تم کو ناشنا نہیں کر دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ میری کسی انگلی میں درد ہے، اس کی تھوڑی سی
اوپر سے لوکل اس کو انستھیشیا لگا دیں، اس کو سن کر دیں اور اس میں ٹانکا لگا دیں، تو وہ مجھے انستھیشیا دے کے اس کو سن کر دیتا ہے اور اس میں ٹانکا لگانے لگتا ہے۔ اگر وہ سن نہ کرے تو ہم اس قدر درد سے، یعنی جب اگر کوئی اپنا دانت نکلوانے کے لیے جاتا ہے، اس کو انجیکشن لگتا ہے، اس کو سن کر دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے، درد شدید ترین ہو رہا ہوتا ہے، مگر اس انجیکشن کی وجہ سے اس کو درد محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اور وہ بوجھ جو تمہاری پیٹھ توڑ ڈالتا تھا، تو میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب چاند کے اوپر لوگ پہنچتے تھے تو وہ ایک خاص لباس پہنتے ہیں، وہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو بتایا وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہوا کا وزن ہی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، ہوا کا وزن ہی نہیں ہے۔ اگر وہ آرٹیفیشل ٹیمپریچر جو پروڈیوس کرتے ہیں باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے، آرٹریز اور وینز کو، شریانے اور وریدوں کو اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے جو آرٹیفیشل ٹیمپریچر وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو ساری آرٹریز اور وینز، ساری شریانیں اور وریدیں پھٹ پھٹ کے باہر آ جائیں گی، ساری پھٹ کے باہر آ جائیں گی، کیونکہ چاند پہ ہوا کا وزن تو ہے ہی نہیں، تو ان کو ایک آرٹیفیشل لباس پہننا پڑتا ہے تاکہ وہ باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرے، تاکہ آپ کے باڈی کے آرگنز، آپ کی یہ اسکن، آپ کی یہ شریانیں، آپ کی یہ وریدیں، آرٹریز اور وینز اپنی جگہ برقرار رہیں باڈی ٹیمپریچر میں۔ اچھا دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں یہ ہے کہ کیا یہ لاکھوں من وزنی ہوا کا وزن کیا نہیں ہے دنیا میں؟ بالکل ہے، مگر کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ نہیں محسوس ہوتا ہے۔ اس رحمان الرحیم نے کیا کیا کہ باڈی ٹیمپریچر بھی ہے جس کی وجہ سے یہ آرٹریز اور وینز اپنی جگہ پہ برقرار ہیں، اور جس وقت یہ جو ہوا کا وزن ہے یہ ہٹا لیا جائے ابھی، تو جتنے لوگ ہیں دنیا میں ان کی آرٹریز اور وینز یعنی شریانیں اور وریدیں پھٹ کے باہر آ جائیں گی اور یہ تمام کے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا وہ رحمان الرحیم ہے جس نے اس باڈی ٹیمپریچر کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے اور ہمیں اس کا وزن اور اس کا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی آکسیجن آئی اور ہمارا سینہ ایکسپینڈ ہوا، ہمیں زندگی ملی، اور کیا وہ بوجھ جو تمہاری پیٹھ توڑ ڈالتا تھا اس بوجھ سے تم کو ناشنا نہیں کر دیا؟ یعنی بوجھ زبردست پڑ رہا ہے، مگر وہ کیسا رحمان الرحیم ہے کہ وہ وزن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، اور کتنا بڑا وہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ میں ایک ہے الضار، و ضرر پہنچانے والا، ضرر پہنچانے والا۔ تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ اچھا وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اسی پہ میں گفتگو کو تمام کروں گا کہ اشفاق احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علم میں بلند مقام دے، وہ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو ڈھونڈنے کبھی میدانوں میں گیا، کبھی میں بہت تنہائیوں میں گیا، کبھی میں ڈھونڈتا رہا بابا کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں، پیار سے وہ اللہ کو بابا کہتے تھے، بابا کہاں ہیں۔ ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ وہ تو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو میں گھر آ گیا، میں نے کہا جب شہرت سے زیادہ قریب ہے تو وہ مجھ کو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ اتنا شہرت سے زیادہ قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو مجھے اچھی طرح ان کی آخری تقریر ٹی وی کی یاد ہے، انہوں نے کہا یہ فرض کیجئے میرے پاس یہ ایک موبائل ہے یا ایک قلم ہے، انہوں نے قلم دکھایا تھا، اس کو نظر آنے کے لیے خاص ڈسٹینس ضروری ہے، اگر یہ آؤٹ آف دی ڈسٹینس ہو جائے یعنی میری رینج سے، نگاہ سے اتنا دور ہو جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور اگر آ کے میری شہرت سے زیادہ مجھ سے مل جائے گا اور بالکل یوں مل جائے گا ایسے، تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بس یہ اس کا وہ المصور ہے، اس کے جتنے حسین شاہکار ہیں پورے کائنات کے اندر، اس سے اس کی ربوبیت کو پہچانا جائے، اس کائنات میں رنگ اور اس میں رنگینی جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رنگ بھرے ہیں اس سے اس کو پہچانا جائے۔ ہر اچھا مصور چاہتا ہے کہ اس کی تصویر سے اس کو پہچانا جائے، اللہ بھی کیونکہ المصور ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری تخلیق سے ساری دنیا کو دیکھنے کے بعد سے یتفکرون تعقلون تدبرون سے لوگ مجھے پہچانیں اور میری ہی عبادت کریں، میرے ہی آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔